اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرہم مشرکین۔ یہ سورہ روم کی 41 اور 42 نمبر آیات ہیں۔ بہت ہی مرکزی مضمون ہے ایمان عقیدے کے لحاظ سے اور دنیا کے حالات واقعات کے لحاظ سے۔ اصولی طور پر بات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ جو خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے، ہر طرف افراتفری ہے اور بے سکونی ہے، امن و چین نہیں ہے، نفرتیں ہیں، جنگیں ہیں، مہنگائی ہے، انسان پریشان ہے۔ اس پریشانی کی بنیادی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا انسانوں، یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں، تمہارے اپنی کمائی ہے، تمہارے اپنے کرتوت ہیں، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تمہارے منہ کے اوپر دے ماری جا رہی ہے۔ ورنہ وہ مالک تو پیار کرنے والا مالک، محبت کرنے والا مالک اپنے بندوں سے، اپنی مخلوق سے، اور اپنی مخلوق میں جو سب سے پیاری مخلوق یہ انسان، وہ ان کو کیوں اس انداز سے پریشان کرے گا؟ اور اس کے ہر کام کے اندر حکمت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ تو اس انداز سے یہ جو دنیا کے اندر ان کو ہلکے کچوکے لگائے جاتے ہیں، عذاب ادنیٰ بھی اس کو کہا گیا، یہ بھی صرف اس لیے ہے کہ یہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے مالک کی طرف، اپنے رب کی طرف، جو ان سے، ان کی موت سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہر رشتے سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہے مالک، وہ ان کو اپنی طرف بلا رہا ہے، میری طرف آ جاؤ۔ تو یہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو خشکی اور تری میں یہ فساد ہے، جنگیں ہیں، یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تاکہ ان کو مزہ چکھائیں ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں، شاید کہ وہ ہماری نافرمانی سے رک جائیں اور ہماری طرف اپنا رخ کر لیں۔ اور پھر یہ جو ایک اصولی طور پر مسئلہ ہے، کہا گیا کہ کل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کہ زمین کے اوپر چلو پھرو، دیکھو، تحقیق کرو، لوگوں سے پوچھو، کھنڈرات کی تحقیق کرتے ہو اور جانتے بھی ہو، سب مانتے ہو، سمجھتے ہو، سارے جتنے ہیں یہ انسان جانتے ہیں کہ اس زمین کے اوپر ایک بہت بڑا طوفان آیا تھا قوم نوح کے دور کے اندر، پوری قوم غرق کر دی گئی تھی۔ پھر عاد اور سمود کی بستیوں کو کس طریقے سے ایک چنگاڑ نے ان کے کلیجے پھاڑ دیے، اور پھر فرعونیوں کو کس طرح پانی کے اندر ڈبکیاں دے دے کے مارا اللہ تعالیٰ نے، اور قوم لوط کو کس طرح اچھال کے نیچے پٹھی زمین ان کے اوپر، یہ کیسے خوفناک قسم کے یہ عذاب تھے۔ تو کبھی سوچو کہ یہ کیوں آئے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ کان اکثرہم مشرکین، جب ان کی اکثریت مشرک بن جاتی ہے، یعنی اللہ کے علاوہ یہ پھر ہر ایک کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی بندگی ان کو اچھی نہیں لگ رہی، اپنے مالک اور خالق کی، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، جو ان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ اس سے پہلی آیت کے اندر یہی سوال پوچھا گیا انسانوں سے، ان کے سامنے یہ مسئلہ کہ انسانوں کیوں اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو اللہ الذی خلقکم، تمہیں پیدا اللہ نے کیا ہے، ثم رزقکم، پھر اس نے تمہیں روزی بھی دی ہے۔ رزق عربی میں ہر نعمت کو کہا جاتا ہے، یعنی اسی نے زندگی دی ہے، اسی نے ماحول دیا ہے، اسی نے ملک دیا ہے، اسی نے گھر دیا ہے، اسی نے صحت دی ہے، اسی نے اولاد دی ہے، ماحول دیا ہے، ساری نعمتیں اس کی ہیں، پیدا بھی اس نے کیا، ساری نعمتیں بھی اس نے دی۔ ثم یمیتکم، اور وہی اللہ ہے جو تمہیں موت دیتا ہے، یعنی یہ جو زندگی تمہیں ملی ہے یہ کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے سوائے اس اللہ کے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، کوئی اور نہیں ختم کر سکتا۔ فکر کس چیز کی ہے؟
تو پھر وہی تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، اور جس طرح ابھی یہ زندگی دیکھ رہے ہو کہ تم ہو، اسی طرح وہ دوبارہ جب تمہیں پیدا کرے گا تو تم اسی طرح ہوں گے، تمہیں زندہ کرے گا وہ۔ اور زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جو امتحان کی زندگی تھی، جس امتحان میں ڈالے گئے تھے، یہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے تھے، پرچے جو تم نے حل کیے اپنی زندگی کے، تمہاری کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا، پوری طرح رزلٹ تمہارے سامنے آئے گا، اور تم جانتے ہو کہ امتحان کیا ہوتا ہے، رزلٹ کیا ہوتا ہے، گریڈنگ کیا ہوتی ہے، فیل ہونا کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں تم سمجھتے ہو۔ تو یہ سب کچھ تمہارے سامنے آئے گا، ایک دن تمہیں زندہ کرے گا، تو یہ سارا کام تو اللہ کرے گا۔ تو بتاؤ پھر تم شرک کیوں کرتے ہو، پھر دوسروں کی طرف کیوں کرتے ہو؟ کیا ان سارے کاموں میں سے 4 بڑی بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے پیش کی ہیں، اور انہی چاروں چیزوں کے گرد پوری زندگی کا پہیہ گھومتا ہے کہ ہمارا پیدا ہونا ہے، ہم ہیں، ہمیں جو کچھ ملا ہے، نعمتیں ملتی ہیں، جو بھی زندگی بسر ہو رہی ہے یہ ہے، پھر ہماری موت ہے، پھر دوبارہ اٹھنا ہے، اس کے بعد اٹھنے کے بعد حساب کتاب، یا جنت یا جہنم، یہ سب کچھ ایک ذات کے ہاتھ میں ہے، ایک ذات کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر سوالیہ انداز میں کہا گیا کہ حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کہ ان 4 باتوں جن کے اوپر آپ کی ساری زندگی کا دار و مدار ہے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی دار و مدار ہے، جنت اور جہنم کا معاملہ اسی مسئلے کے گرد گھومتا ہے، تو جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جو اللہ کے علاوہ تمہارے معبود ہیں، کسی کو داتا کہتے ہو، کسی کو دستگیر کہتے ہو، کسی کو مشکل کشا کہتے ہو، کسی کو حاجت روا کہتے ہو، پھر ان کے سامنے رکوع کرتے ہو، سجدے کرتے ہو، ان کے پنڈارے چڑھاتے ہو، چادریں چڑھاتے ہو، عرس اور میلے کرتے ہو، مرادیں مانگتے ہو، امیدیں رکھتے ہو، بھروسہ اور توکل رکھتے ہو، اولادیں ان سے مانگ رہے ہو، اولاد اللہ دے تو نام رکھتے ہو، یہ پیراں دیتا ہے، یہ فلاں مزار کے اوپر چادر چڑھائی تھی، منت مانی ہوئی تھی، یہ فلاں کے وسیلے سے ہوا ہے، یہ طفیل محمد ہے، یہ فلاں نے اپنی کچھ کارکردگی دکھائی ہے، یہ کرامت حسین ہے، یہ جی پیراں دیتا ہے جی، یہ ہم تو ہر مہینے 11ویں کرتے ہیں جی، 11ویں والے کی بڑی نظر عنایت ہے جی، بس جی لاہور والے کی کرم فرمائی ہے جی، اور ہم آخری امت ہیں، نبی علیہ السلام کی امتی ہیں، تو ہمیں تو ان کے وسیلے سے ملتا ہے جی، بس ہم ان کے صدقے سے مانگتے ہیں تو پھر بیڑا پار ہو جاتا ہے جی۔ اس انداز سے ہر طرف سے آپ کو آوازیں آ رہی ہیں، اور بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ نہیں کہ صرف عام کوئی ان پڑھ قسم کا طبقہ، بڑے بڑے علماء ہیں۔ خادم حسین رضوی کہتے ہیں کہ جو دل کے اندر بات رکھو، داتا صاحب ایک دفعہ جاؤ، بس ابھی مزار کے سامنے جانا تو بڑے دور کی بات ہے، صرف جو نیچے جو روڈ کے اوپر سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، ان سیڑھیوں سے جب آپ چڑھ رہے ہوں گے نا، تو اس کے بعد دل کے اندر اگر بریانی رکھو تو ایک بندہ آگے سے بریانی کی پلیٹ جو ہے وہ لے کے دوڑتا ہوا آ رہا ہوگا، مٹھائی رکھو، مٹھائی آ جائے گی اسی وقت آپ کے پاس، حلوہ کھانے کا موڈ ہے تو اس کے بعد حلوہ سامنے آ جائے گا۔ تو بتاؤ یہ کیوں نہ یہ اس طرح کے عقیدے رکھیں؟ خود علی حجویری جس کو داتا کہتے ہیں، اس کی کتاب کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی کشف المحجوب کے اندر، کہتے ہیں کسی نے مجھے اعتراض کیا ہے کہ آپ کا جو پیر ہے وہ پیر کامل نہیں ہے، آپ نے صحیح پیر کا لڑ نہیں پکڑا ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹرائی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں 2 اور تھے، ہم گئے، ہم نے کہا چلو اس طرح کرتے ہیں، دل کے اندر کوئی نہ کوئی بات رکھو، اگر پیر صاحب نے ہمارے دل کی بات بتا دی تو اس کا مطلب پیر کامل ہے۔ کہتے ہیں ہم نے دل کے اندر باتیں رکھی، ہم تینوں وہاں پہنچے، تو میں نے کہتے ہیں منصور علاج کے چند اشعار تھے، میں نے اپنے ذہن کے اندر رکھے ہوئے تھے، تو جیسا میں وہاں پہنچا، جیسا دیدار ہوا، زیارت نصیب ہوئی، تو انہوں نے پہلے سے ایک رکے کے اوپر، ایک کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر وہی اشعار لکھے ہوئے تھے اور میرے ہاتھ میں پکڑا دیے اور کہا کہ یہی سننا چاہتے تھے۔ اور پھر دوسرے نے جو اپنا ایک کوئی مرض تھا، تمال کا کوئی مرض ہوتا ہے، وہ ذہن میں تھا، اس کو کوئی بیماری تھی، تو اس کو انہوں نے پیٹھ کے اوپر ہاتھ پھیرا، اور جیسا ہاتھ پھیرنا کیا تھا، نہ صرف مرض معلوم ہو گیا کہ دل میں یہ لے کے آیا ہے، اسی وقت مرض بھی غائب۔ اور تیسرے کو کہا کہ تو صابونی حلوہ کھانا چاہتا ہے، اور لباس تم نے پہنا ہوا ہے درویشوں کا، تو صابونی حلوہ تو سپاہیوں کی، فوج کی غذا ہوتی ہے، تو دونوں میں سے ایک چیز چھوڑ دے۔ تو اندازہ لگائیے علی حجویری صاحب نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ سناؤ، اب سناؤ، پیر کامل ہے یا پیر ناقص ہے؟ ان کے ہاں پیر کامل ہونے کا معیار یہ ہے کہ جو دلوں کا حال بتائے، شوباز کرے پرواز سے جانے راز دلاں دے، ایسے نہیں کسی نے کہا۔ اور اسی وجہ سے محی الدین چشتی
نے کہا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں پیر کاملانہ رہنما، کہ یہ ہستی وہ ہے کہ جو صحیح معنوں میں جو ناقص قسم کے لوگ ہوتے ہیں، عام عوام ہوتی ہے، ان کے لیے پیر کامل ہے۔ اور پیر کامل کی ڈیفینیشن آپ سن چکے ہیں ان کے کیا ہے، اور جو پہلے سے مکمل ہو چکے ہوں، یعنی اللہ کی کتاب کے انکاری اور کافر اور مشرک ہو چکے ہوں، اللہ کی بات نہ مانتے، اپنے پیروں کو کہتے ہوں کہ دلوں کا حال جانتے ہیں، تو ایسے جو کاملین ہوتے ہیں ان کے لیڈر ہیں یہ، اندازہ لگے ان کے لیڈر ہیں یہ۔ تو اللہ کے بندو، اس قوم کے اوپر اللہ کے عذاب کے کوڑے کیوں نہ برسیں؟ اور ان کے ہاں پیری مریدی بھی ہوتی ہے، کہتے ہیں پیر صاحب ہر چیز دل کا حال جانتے ہیں، اور جب پیروں کا یہ حال ہے تو پیران پیر کا حال کیا ہوگا، جو پیروں کا بھی پیر ہوگا، اندازہ لگائیے۔ تو اس طریقے سے جو بغداد کے اندر جو صوفی پیدا ہوئے ہیں، اس میں یہ عبد القادر جیلانی کا نام آتا ہے۔ اس قدر اس نے دنیا کو گمراہ کیا ہے، یقین کی اس کی کتاب، کوئی کتاب اس کی اٹھا کر دیکھو، فیوز یزدانی اٹھاؤ، غنیت الطالبین اٹھاؤ، اور جو بھی کتاب ہوگی ایک ہی رنگ ان کی کتابوں کے اندر ملے گا۔ محی الدین چشتی کے ملفوظات اٹھاؤ، مجدد الفسانی کے مکتوبات اٹھاؤ، شاہ ولی اللہ کے خاندان کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لو، یہی وحدت الوجود سے، وحدت الشہود سے، اور یہی ان کی خدائی کی قصے ہر جگہ معلوم ہوں گے۔ شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب شاہ عبد الرحیم کے سامنے ان کا مرید آیا، سلطان محمد گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوتے بڑی شان کے ساتھ۔ تو والد صاحب نے کہا کہ سلطان محمد تمہارا گھوڑا تو بڑا خوب ہے، لیکن اس کی عمر بہت کم ہے۔ آپ اندازہ عمروں کا یہ جاننے والے، پوری خدائی کے واقعات ان کی کتابوں کے اندر لکھتے۔ تو سلطان محمد جو راسخ عقیدہ تھے، انہوں نے کہا حضرت کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں بیوی سے بڑا تنگ ہوں، تو گھوڑا بڑا قیمتی ہے میرے لیے، گھوڑے کی عمر بیوی کو لگا دیں اور بیوی کی عمر گھوڑے کو لگا دیں۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں والد صاحب مسکرائے، تبسم فرمایا اور کہا ایسا ہی ہو جائے گا۔ اندازہ لگے سب کچھ یہ کرتے ہیں۔ والد صاحب کا یہ حال ہے، تایا کہ یہ معاملہ ہے کہ ان کی محفل کے اندر ایک مرید نے کہہ دیا کہ اولیاء اللہ ہوا کرتے تھے، اب اولیاء اللہ کہاں ہے؟ اولیاء اللہ کا معیار ذرا دیکھیے ان کے ہاں، جو آج ہماری قوم کہتی یہ اولیاء، یہ بزرگوں کو نہیں مانتے ہیں، یہ بزرگ ہیں ان کے، دیکھیے کہتے ہیں کہ تایا نے کہا کہ یہ بات تم نے کہی ہے کہ آج اولیاء اللہ نہیں ہے، پہلے ہوا کرتے تھے، کسی کا نام تو لے۔ تو اس نے کہا کہ بڑے نام سنے ہیں، ابراہیم ادم اور پتہ نہیں امام غزالی اور چند نام اس نے لیے۔ تو ان کا ہاں وہ گزرے ہوں گے، تو کرتے کیا تھے وہ؟ تو ان کا حضرت کیا بتاؤں، ایسی ایسی باتیں ان کے بارے میں سنی ہیں کہ جس کے اوپر نگاہ ڈالتے تھے روح کھینچ لیتے تھے، اسی وقت موت اس پر طاری ہو جائے، اتنی طاقت تھی ان کے اندر۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے تایا نے کہا کہ ہاں وہ ایسے کرتے ہوں گے، لیکن روح نکالنے کے بعد وہ دوبارہ روح نہیں ڈال سکتے تھے۔ اور کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے وہ ٹریننگ دی ہے، وہ تربیت حاصل کی ہے، ان کی روح سے میں نے ٹریننگ حاصل کی ہے، گویا نبی علیہ السلام گویا یہی ٹریننگ دینے آئے تھے۔ کہتے ہیں وہ ٹریننگ میں نے نبی علیہ السلام سے براہ راست حاصل کی ہے، ان کی روح کے ذریعے، کہ جس پر ایک نگاہ ڈالوں اس کی روح کھینچ لوں، اور پھر دوسری نگاہ ڈالوں روح پھر اس کے اندر ڈال دوں۔ بتائیے، بتاؤ اللہ کے بندو، یہ کس انداز سے انہوں نے، کون سے دین کو انہوں نے سمجھا، کون سا قرآن پڑھتے رہے ہیں، کون سے نبی کی امتی تھی؟ تو اس طرح انہوں نے خدائی کے دعوے کیے ہیں، کبھی بندگی بھی کی ہے، کبھی خدائی بھی کی ہے۔ اس طرح کی ایک مکس اتحادی دین انہوں نے پوری دنیا کے اندر جو پیش کیا ہے۔ آج پوری دنیا میں جو ان کا دین پایا جاتا ہے یہی صوفیزم ہے، یہی مولویوں کا دین ہے۔ عرس ہیں، میلے ہیں، چڑھاوے ہیں، مرلیاں ہیں، بینڈ باجے ہیں، پیری مریدی ہے، تعویذ گنڈا ہے، امام زامن ہے۔ کوئی مورتی کی پوجا کرتا ہے تو یہ مزار کی پوجا کرتے ہیں، وہ اگر وہاں بھجن گاتا ہے تو یہ قوالی اور نعتیں پڑھتے ہیں، وہ اگر وہاں پرشاد بانٹتا ہے تو یہ نیاز 11ویں اور 12ویں لے کر آتے ہیں۔ اللہ کے بندو سب کچھ وہی ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے مارا ہے تمہیں پوری قوت کے ساتھ، اللہ کے بندو۔ اور یہ دنیا کی زندگی اور ذلت و ہلکا عذاب اللہ مالک فرما رہا ہے، مرنے کے بعد جو تمہیں آگ لگنے والی ہے، اس جہنم کے ساتھ جو واسطہ پڑے گا وہ ایسا خوفناک واسطہ ہے، کیونکہ یہ آخری بات ہے، قرآن اور حدیث کا یہ آخری فیصلہ ہے۔ فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، وہ کسی قسم کا شرک ہو، وہ واسطے وسیلے ہوں، وہ پکارے ہوں یا علی مدد کی پکارے، یا رسول مدد کی پکارے، یا غوث المدد کی دعائیاں ہوں، اغثنی یا رسول اللہ کا پکارنا ہو، یا اس کے جھنڈے کے اوپر لکھیں یا بینر کے اوپر لکھیں، یا 11ویں ہو، 12ویں ہو، میلادیں ہوں، 10 محرم کے شربت ہوں، کوئی ہو، امام زامن ہو، تعویذ گنڈے ہوں، جمہوریت کا مشرکانہ نظام ہو، کسی شرک کے اندر سجدہ تعظیمی کا شرک تم کر رہے ہو،
اور کسی طرح کا بھی مسلک پرستی کا شرک ہو، فرقہ پرستی کا شرک ہو، بریلیت سے اگر نہیں نکلنا چاہتے ہو، دیوبندیت نہیں چھوڑنا چاہتے ہو، کفر و شرک کے تم ساتھ چمٹنا چاہتے ہو، دعائیں مانگتے ہیں، اندازہ لگائیے، کہتے ہیں یا اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعائیں مانگتے ہیں۔ بریلوی بھی یہی مانگ رہا ہے، دیوبندی بھی یہی مانگ رہا ہے، اہل حدیث بھی یہی مانگ رہا ہے، سلفی، چکڑالوی، سہروردی، جتنے بھی ہیں، کفر و شرک کے اوپر ڈٹ جانے کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں اس کفر و شرک کے اوپر گویا جما دے۔ تو اللہ کے بندو ایسوں کو تو پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے، یہ معاملہ ہے۔ تو بتایا یہ چار چیزیں اللہ نے بیان کرنے کے بعد انسان کی پوری زندگی کا پہیہ اسی کے گرد گھومتا ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تمہیں رزق دیتا ہے، وہی تمہیں موت دے گا، وہی دوبارہ زندہ کر کے فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ بتاؤ تمہارے ان شریکوں میں سے حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، اللہ تو کہہ رہا ہے کوئی شیء بھی یہ کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے گویا جواب دیا ہے اللہ اگر زندہ کرتا ہے تو شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں میرے والد نے بھی یہ معاملہ کیا ہے۔ عبد القادر جیلانی نے 12 سال کے بعد پوری کشتی زندہ کر دی تھی، اندازہ لگائیے، پوری بارات کو زندہ کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی گویا اس قرآن کا انہوں نے جواب دیا ہے۔ بہرحال چھوٹ کا معاملہ ہے، مہلت ہے۔ مالک نے فرمایا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند و بالا ہے اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ شرک ہے، یہ اللہ کے ساتھ شریعت سازی ہے۔ اللہ نے اگر اجرت کو حرام قرار دیا ہے، دین کے اوپر اجرت کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، تو جو جائز اس کو قرار دیتے ہیں یہ شریعت سازی کرتے ہیں۔ جنہوں نے پوری طرح اللہ کا گویا مقابلہ کیا ہوا ہے۔ آج جس طرح سود کے بارے میں کس طرح کھلے الفاظ کے اندر آیا کہ جو سود نہیں چھوڑتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ تو آج پوری دنیا کے اندر، چلو کافروں مشرکوں کی تو بات سمجھ میں آتی ہے، ان مسلمانوں کا پورا سسٹم سود کے اوپر اللہ کے بندوں، اور یہ ایسا بڑا گناہ ہے کہ اس کا اگر 70 سے اس کے درجے رکھے جائیں کہ سب سے ایک چھوٹا درجہ ہے اور ایک سب سے بڑا درجہ ہے سود کا، تو سب سے جو چھوٹا درجہ ہے وہ سگی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کے برابر ہے۔ تو نظر لگے آج سب مسلمان، عربی ہوں یا اجمی ہوں، ان کا سارا بینکنگ کا نظام سود کے اوپر ہے۔ یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کی اسمبلیوں میں بھی ویسے ہوتی ہے کہ دیکھو یہ جنگ ہے، یہ حرام ہے، پھر بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اندازہ لگائیے۔ تو اللہ کے بندوں غور کرو، اس سود کا جب اتنا بڑا جرم ہے تو شرک تو اس سے بھی خربوں گنا بڑا گناہ ہے۔ شرک تو براہ راست اللہ کو گالی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے شتمنی ابن آدم، آدم کا بچہ گالی دیتا ہے اپنے مالک کو۔ اس کو گالی دینے کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ملا ہے۔ تو اللہ کو گالیاں دینے کے بعد پھر کہتے ہیں جنت الفردوس میں جائیں گے، جنت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو بتاؤ پھر بھی تم پیارے ہو، پھر بھی تم لاڈلے ہو، تو تمہارے اوپر میزائلوں کی بارش کیوں ہوتی ہے؟ تمہارے اوپر اللہ کے عذاب کے کوڑے کیوں برستے ہیں؟ یہی یہودیوں نے کہا تھا ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہم لاڈلے ہیں، تو اللہ نے یہی جواب دیا تھا کہ اچھا لاڈلے ہو تو بتاؤ پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ تو یہ عذاب کی شکلیں ہیں جو اس امت کے اوپر آ رہی ہیں۔ اللہ کے بندوں، کہیں نیچے سے عذاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، ان کی کس طرح بستیاں سویپ ہو جاتی ہیں، کہیں اوپر سے ان کے اوپر عذاب آتے ہیں اور ان کے اوپر میزائل گرتے ہیں، بم دھماکے ہوتے ہیں ان کے اوپر۔ اور کبھی یہ تیسری عذاب کی شکل جو سورہ الانعام کے اندر آئی ہے کہ مالک فرماتا ہے یہ تیسرا بھی ہمارے پاس عذاب کا ایک کوڑا موجود ہے، اور وہ یہ کہ ہم فرقوں میں بانٹتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے ہم فرقوں میں بانٹتے ہیں، ان کو جماعتوں کے اندر بانٹتے ہیں، اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھاتے ہیں، آپس میں لڑاتا ہے۔ مالک فرماتا ہے ایک کی چپیٹ دوسرے کے منہ کے اوپر جا کے لگتی ہے۔ تو ایک کو طاقت اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ اس سے خوش ہے۔ یاد رکھیے، کسی کو طاقت دے دینا، کسی کو بادشاہی دے دینا اس چیز کی علامت نہیں ہے، کوئی جنگ جیت جائے اس چیز کی علامت نہیں ہے کہ اللہ اس سے خوش ہے۔ طاقت دی تھی فرعون کو، نمرود کو اللہ تعالیٰ نے دی، کیوں؟ دوسروں، اپنے دوسرے دشمنوں کو پٹوانے کے لیے، اور پھر جب ان کو پکڑا اللہ تعالیٰ نے تو ان کی بھی چیخیں نکل گئی ہیں۔ یہ انداز ہے، یاد رکھیے اللہ خوش ان سے ہے جو اللہ کو مانتے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کا پیارا وہ ہے، محبت اللہ اس سے کرتا ہے۔ بچے تو تم سارے آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے تم میں سے جو اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے، پھر اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرتا ہے۔ اس معاملے میں اس کا جتنا گراف زندگی کا اوپر ہے، جتنا زیادہ اس کا ایمان مضبوط ہے، جتنا زیادہ اللہ کا وہ فرما بردار ہے، اتنا ہی اللہ کو پیارا ہے۔ کوئی رشتہ داری اللہ کے یہاں چلنے والی نہیں ہے۔ یہی رشتہ ہے، ایک رشتہ خالق اور مخلوق کا رشتہ۔ وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اور ہم بندگی کرتے اچھے لگتے ہیں، اور وہ مالک ہے، وہ دیتا ہوا اچھا لگتا ہے، وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے جب اس سے مانگو، اندازہ لگے وہ خوش ہوتا ہے جب اس سے مانگا جائے، اور جو نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتا ہے۔
تو بتائیے ایسے مالک کو جو خوش نہ کر سکا. اور یہ رمضان کا مہینہ ابھی آخری دنوں کے اندر جا رہا ہے. اس رمضان کے مہینے کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے وہ جو بات کہی کہ گویا اللہ ایسے لوگوں کو قرض کرتا ہے، اور جبریل علیہ السلام ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے بھی بد دعا کی اور آمین کہا اس کے اوپر کہ اتنا بدبخت ہے مارا جائے وہ جو رمضان بھی جس نے پایا اور پھر بھی وہ اللہ کو خوش کر کے جنت نہیں حاصل کر سکا ہے. اور اس رمضان کے مہینے کی شرط ہے، ہر چیز کی شرطیں ہوتی ہیں. آپ جانتے ہیں آج کل یہ جو جنگوں کا دور ہے، کچھ کہتے ہیں جنگ رکے گی، یہ شرائط ہیں جی، یہ شرائط ہوتی ہیں. ان شرائط کو پورا نہ کیا جائے تو بتاؤ وہ بات ختم ہو جاتی ہے. تو رمضان کی قبولیت، پچھلے گناہوں کی معافی کے اوپر شرط لگائی گئی کہ من صام رمضان ایمان و احتساب غفر اللہ ما تقدم. جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، یہی شرط قیام اللیل کے بارے میں ہے. من قام رمضان ایمان و احتساب، یہی لیلۃ القدر کے بارے میں، من قام لیلۃ القدر ایمان و احتساب غفر اللہ ما تقدم. تو پہلے ایمان تو لاؤ، پھر یہ تمہارے روزے قبول ہوں گے. مالک فرماتا اتنا اجر دوں گا، اتنا اجر دوں گا کہ دنیا کی کوئی کاؤنٹنگ کا سسٹم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا ہے. کوئی کمپیوٹر، کوئی چیز، کوئی گنتی دنیا کی اس ثواب کو میئر نہیں کر سکتی، اس پیمانے کو جو اللہ روزے داروں کو دے گا. اندازہ لگا، اس لیے چھوڑ دیا، نہیں کر سکتے ہو. کوئی فرشتہ اس کی کاؤنٹنگ نہیں کر سکتا، کوئی انسان اس کی کاؤنٹنگ نہیں کر سکتا. لیکن کن کو؟ مومنوں کو. مومن ہو جو وہ چادریں چڑھانے والے نہ ہوں، عرس اور میلے کرنے والے نہ ہوں، یا علی مدد کی پکاریں لگانے والے نہ ہوں، گمبد کے رکھوالے نہ ہوں، شرک کے رکھوالے نہ ہوں، جمہوریت کے مشرکانہ نظام میں تعویذ نہ پہنا ہو، اس نے روزہ رکھے تعویذ بھی پہنا، اندازہ گئی امام زامل باندھا اور روزہ رکھا ہوا ہے. یہ فاقے ہیں ان کے. ان سے یہی پوچھا جائے کہ کتنا فاقہ ہے آج اس کا، یہ نہیں کہ کتنا روزہ. روزہ تن کا ہے ہی نہ ان کی افطاری کا معاملہ ہے. فاقے کا افطاری فاقہ کھلواؤ ان کا، اگر کوئی موقع ملے تو ایمان کی دعوت دو ان کو. تو اللہ کے بندو یہی چیز مالک فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند و بالا ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں. اور پچھلی قوموں کے اوپر جو اللہ کے عذاب آئے ہیں اسی شرک کی وجہ سے آئے ہیں. ایک دو اور آیتیں آگے صرف میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ پورا نقشہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اس طرح یہ اصولی باتیں کرنے کے بعد فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ. یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی ہیں، یہ دعوت آپ کے سامنے آئی ہے. پھر مالک اپنے بندوں کو یہی حکم دیتا ہے کہ دیکھو اپنا رخ بالکل صاف کر کے سیدھا اور مضبوطی کے ساتھ اپنا رخ اس دین اسلام، یہ اسلام کی طرف جو اللہ کی فرمانبرداری کا معاملہ ہے، اپنا بالکل رخ سامنے کر کے جما دو اپنے آپ کو. اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن کہ نہیں ہے اس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے. یہ ٹلنے والا معاملہ نہیں ہے، اب معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ معاملہ تو آگے جائے گا. تو اس کے بعد جب وہ دن آ جائے جس دن لوگ علیحدہ علیحدہ کر دیے جائیں گے. سورہ یاسین کے اندر کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ يَا أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. مجرموں والا علیحدہ ہو جاؤ، مجرموں کو علیحدہ کر دیا جائے گا. سارے مجرم کو مجرم کہا ہے، ملزم نہیں. یہ مجرم لوگ ہیں، شرک کرنے والے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنے والے، کسی اور کی نظر و نیاز کے، یہ مجرم لوگ ہیں. فرمایا جائے گا مجرموں علیحدہ ہو جاؤ. دنیا میں تو سارے اکٹھے تھے، ایک ہی ملک میں رہتے تھے، ایک علاقے میں بھی رہ سکتے ہو، ایک فلیٹ میں بھی، ایک کمرے میں بھی رہ سکتے ہو. دنیا کے اندر کا معاملہ تھا، باپ بیٹا تھے یا ماموں تھا، رشتہ دار تھے، دوست تھے، تم دنیا میں اکٹھے رہتے. آج علیحدہ ہو جاؤ، آج علیحدگی کا وقت ہے. آج چھٹی ہو جائے گی، ایک طرف والے جنت میں جائیں گے، ایک طرف جہنم میں جائیں گے. علیحدہ ہو جائے گا معاملہ، علیحدہ علیحدہ کر دیے جائیں گے. اور چکھو مزے اس کفر کا جو تم کرتے رہے ہو، انکار کرتے رہے ہو. فرمایا جس نے کفر کیا ہوگا اس کا وبال اسی پر ہوگا. یہ نہیں کہ باپ نے 11ویں دی تھی تو بیٹے کو پکڑ لیا جائے، ایسا نہیں ہوگا. بیٹے نے کچھ کیا تھا تو باپ کو پکڑ لیا جائے، جیسا دنیا میں کوئی ہوتا ہے گرفتار کرنے پولیس آتی ہے تو کوئی نہیں مل رہا جی کیا کہ چلو اس کے رشتہ دار کو پکڑ کے لے جاؤ، وہ خود ہی حاضر ہو جائے گا. وہاں معاملہ ایسا نہیں ہے. کیسے حاضر نہیں ہو جائے گی؟ سب کو پیشانی کے بالوں سے پکڑا جائے گا. بے ایمانو چھپتے کہوں، کوئی ایک بھی نہیں چھپ سکے گا. فرمایا اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا جو کفر کرنے والے تھے. اور جو نیک کام کرنے والے تھے، جنہوں نے نہ معاشرے کی رسم و رواج کو دیکھا، بالکل اپنی آخرت کو دیکھا، اپنے رشتہ داروں کو، گھر والوں کو، دوستوں کو سمجھایا کہ بات مانو گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانو تو تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. یہ صاف اعلان کر دیا گیا. قل یا ایھا الکافرون کہہ کے کفر و شرک کرنے والوں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنے والوں، چادریں چڑھانے والوں اور سب میلے کرنے والوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں. تمہارا دین تمہیں مبارک ہو. میرا دین خالص اللہ کی بندگی کا دین ہے.
میرا دین وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو پیش کیا، سارے انبیاء کا وہ دین ہے، ایک ہی دین ہے، دین اسلام ہے، ہم مسلم ہیں اسی کے، اور اسی انداز سے ہم ایمان خالص کو آگے بڑھانے کے لیے جو کوشش ہوگی، خالص نبی علیہ السلام کا طریقہ، کوئی اور نہیں ہے ہمارے لیے آئیڈیل، ایک آئیڈیل ذات ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جن کو آئیڈیل بنایا صحابہ کرام نے، ان کی جو درجات کا ذکر ہے، ابو بکر صدیق ہوں، عمر بن خطاب ہوں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ، علی رضی اللہ تعالیٰ، اور سارے صحابہ ہیں، خالد بن ولید کی جنگوں کے واقعات ہیں، ابو عبیدہ بن جراح ہیں، سب کے آئیڈیل وہی تھے نبی علیہ السلام، ان کی زندگی کو نمونہ بنایا تھا انہوں نے، تب وہ مدینہ ریاست بنی تھی۔ آج کفر و شرک کرنے والے یہودیوں، عیسائیوں اور سکھوں اور ہندوؤں کو نمونہ بنانے کے بعد کہتے ہیں مدینہ ریاست بنا دیں گے، ہم طیبہ ریاست بنا دیں گے، اندازہ لگائیے، اس سے بڑی کوئی جہالت نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا کوئی مذاق نہیں ہو سکتا دین اسلام کے ساتھ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کفر و شرک کے اس اندھیرے کے اندر یہ ایمان کی آواز اٹھی ہے، مالک نے اس کو قبول کرنے، اس کو سمجھنے، غور و فکر کرنے، اور ہمارے اپنے دل کی یہ آواز ہے، اور یہ ایک ماحول بن گیا ہے۔ باقی انفرادی طور پر اگر کوئی اس کو مان لیتا ہے، اس کی جان بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے گی، لیکن اگر کوئی دین اسلام کو غالب کرنا چاہتا ہے، کفر و شرک کا جنازہ اٹھانا چاہتا ہے، تو اس کو یہ اجتماعیت کا انداز اختیار کرنا پڑے گا، سمو اطاعت ہو گئی، آپس میں مل کے اللہ کے دین کی پھیلانے کے لیے اس کو ہم مشورے کریں، اس کے لیے اپنی جان لگائیں، وقت لگائیں، اور یہ ہماری زندگی کا سب سے نمبر 1 مسئلہ ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کوئی جینے کا مزہ نہیں ہے اس دن۔ اور آج کل کے ماحول کے اندر تو ویسے بھی بڑے یہ جنگوں کا ماحول ہے، ہر طرف افراتفری ہے، ایسے میں مومن کو اللہ وہ سکون دیتا ہے کہ ایسے ماحول میں اگر موت بھی آ جائے ایمان خالص کے اوپر، تو اس کا اللہ کے ساتھ بڑا معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایمان خالص کے اوپر قائم رکھے، مخلص اور باصلاحیت لوگوں کو اللہ تعالیٰ لائے گا، یقین کیجیے۔ دعوت آپ اٹھائیں، ایسے ایسے مومن، ایسے ایسے وسائل والے اور ایسے ایسے علم والے انشاءاللہ ہمیں ساتھی ملیں گے جو اللہ کے لیے ہم سے محبت کریں گے، ہم ان سے محبت کریں گے، اور پھر کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے یہ دعوت آگے بڑھتی جائے گی۔ یقین کیجیے یہ دعوت غلبے کے لیے اٹھی ہے، اس کو اب کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی۔ پیشن گوئیاں موجود ہیں، آخری دور ہے، اور اس کے بعد پوری زمین کے اوپر یہ انشاءاللہ امن و سکون ہوگا، اور اس کے بعد ابھی آخری وقت ہے، اس کے بعد قیامت اور سور میں پھونک مار دی جائے گی، اور پھر قیامت کا وہ منظر ہوگا، سارے انسان اٹھیں گے اور اسی نقطے کے اوپر فیصلہ ہوگی، کون جیتا کون ہار گیا، کون سمجھدار تھا اور کون بیوقوف تھا، کس نے اپنے اہل و عیال کو جہنم کا ایندھن بنا دیا، اور کس نے اپنے اہل و عیال کو وہاں جنت کے اندر لے گیا اپنے پیاروں کے ساتھ۔ وہاں ایسا ماحول ہوگا، اس کا جو نقشہ کھینچا ہے قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر، یقین کیجئے دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور واقعی وہ چیز ہی ایسی ہے کہ پوری زندگی کی پریشانیوں کو ایک لمحہ بلا دے گا۔ دیکھیے ایک لمحہ جنت کا وہاں جو ہے پوری دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، یقین کرو، ایسی جنت اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے۔ اور اس کا الٹ بھی اسی طریقے سے ہے کہ جہنم کا ایک لمحہ، اس کا ایک نظارہ دنیا کی ساری خوشیوں کو بلا دے گا۔ کسی نے 80-90 سال اگر عیش کی ہے، لیکن جہنم کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے بعد سب کچھ بھول جائے گا۔ تو اللہ کے بندو یہ کچھ ہونے والا ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔